बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, एक डिबेट सोशल मीडिया पर खुसूसन और कुछ मीडिया आउटलेट्स पर भी शुरू हो चुकी है और वो डिबेट ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को हटाए जाने के लिए आलमी सतह पर जो है वो साजिशों का आगाज़ हो चुका है। आज की इस स्टोरी में हम इस हवाले से बात करेंगे और उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद ऐसी अगर तो कोई साजिश है तो उसने सर उठाना शुरू कर दिया है। दूसरी हम ये आज बात करेंगे कि रूस के कैंप में जाना या रूस के धड़े का हिस्सा बनना और मगरबी ममालिक से दूरी करना क्या पाकिस्तान के मफाद में होगा या नहीं होगा, इसमें जज्बातियत क्या है और इसमें ज़मीन पर मौजूद हक़ाइक़ क्या कहते हैं। इस हवाले से आज की स्टोरी में कुछ आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पेज पर जाइए, उसको लाइक कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म को आलमी सतह पर हटाए जाने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। मैं आपको उसका जिक्र करता हूँ। मैं इस वीडियो को कुछ पोर्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक अनयूजुअल किस्म का खिताब किया जिसमें उन्होंने यूरोपियन नेशंस / अमेरिकन्स को मुखातिब किया। एक तो मैं आपको उसका अहवाल बताऊँगा, वैसे आपके इल्म में होगा लेकिन उन लोगों के लिए जिनके इल्म में नहीं है। दूसरा हम ये बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से उनको हटाए जाने की बात हो रही है, और आखिर में बात कर लेंगे कि मगरब से दूरी पाकिस्तान के लिए कितने फेवरेबल है। सबसे पहली चीज़ ये कि कल उन्होंने जलसा आम से खिताब किया। एक पॉलिटिकल जो है वो लोकल इशू के ऊपर एक रैली थी, उस जलसा था, उस जलसे के अंदर उन्होंने एड्रेस किया और उस एड्रेस के अंदर उन्होंने मगरबी ममालिक और खुसूसन यूरोपीय यूनियन जो है उसको मुखातिब करते हुए कहा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये कहाँ पर लिखा है कि हम आपकी यूं ही ग़ुलामी करते रहें या हम क्या आपके ग़ुलाम हैं कि आपकी बातों को मानते रहें। हमारी खारजा पॉलिसी उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट है, हम चीन के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ जो है वो तमाम के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात को चाहते हैं। वो हवाला दे रहे थे यूरोपीय यूनियन के उस ख़त का जो 22 ममालिक ने मिल के, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिल के लिखा है। प्रेस रिलीज़ उन्होंने बेसिकली एक जारी की है जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को रूस को कंडेम ना किया जाना या रूस के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशन के अंदर वोट ना डाले जाने के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ हरबे आजमाएँ या चीज़ें लिखी हैं जिससे पाकिस्तान को वो प्रेशराइज़ करना चाहते थे। पाकिस्तान ने उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने कहा कि जी हमने ना वोटिंग के अंदर हिस्सा लेना है, ना इसका डायलॉग में हिस्सा देना है, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों ने कि हम बिल्कुल भी ये नहीं समझते कि आप हमारी खारजा पॉलिसी डायरेक्ट करने की पोजीशन में हैं। कश्मीर में होने वाले मज़ालिम के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि आपने क्या कभी भारतीयों को ख़त लिखा कि वो उन्होंने किस किस्म का गैज़ व गज़ब जो है वो ढाई रखा है कश्मीर के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर। आपने यहाँ पर तो फौरी तौर पर ख़त लिख दिया। बहरहाल उन्होंने साथ एक और अहम बात कही और उन्होंने कहा कि मैं अपनी पाकिस्तान की एयर फोर्स को ये कहता हूँ कि अगर वो हमारी हुदूद में कोई भी ड्रोन फ्लाई करता देखें तो उसको वहीं पे मार गिराएं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने इतने सालों में जो कुर्बानियाँ दी, 80,000 से ज़्यादा मौत हुई, कई बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो नुकसान उठाना पड़ा और उसका अजाला हम आज भी भुगत रहे हैं। बरक्स इसके कि हमें अप्रिशिएट किया जाता, अभी भी वेस्ट के अंदर हमारे इन कुर्बानियों की कोई पजीराई नहीं है, बल्कि वेस्ट अफ़गानिस्तान में अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार हमें ठहराता है। अच्छा, ये सारी बातें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल एक जलसा आम से खिताब के दौरान कहीं। कुछ लोगों का ख्याल है नहीं कहनी चाहिए थी, कुछ का ख्याल है कि कहनी चाहिए थी। उन्होंने कौन सा सिफारती महाज से हमें जो है वो एक ख़त लिखा या दरख्वास्त थी, उन्होंने भी पब्लिकली प्रेस रिलीज़ जारी की तो हमने भी उसका पब्लिकली जवाब दे दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान के बारे में एक ख्याल ये किया जा रहा है कि इसका बढ़ता हुआ ताल्लुक, इंक्लाइंड या झुकाव, 3 ममालिक ऐसे हैं जिसको लेके वेस्ट को कंसर्न है। पहला मुल्क है चीन, उसके साथ दोस्ती के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कितने मजबूत ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान उसको मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। दूसरा है ईरान। ईरान के साथ पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहरी नज़र है वेस्ट की, अरब ममालिक की भी है। पाकिस्तान और ईरान के बढ़ते ताल्लुकात की मिसाल पिछला साल यानी 2021 में है, जिसमें पाकिस्तान के किसी भी हाई ऑफिशल्स के, डिग्निटरीज़ के, फॉरेन मिनिस्टर के जिस मुल्क के दौरे हैं तो वो ईरान है। पाकिस्तान के बढ़ते हुए अब
تعلقات روس کے ساتھ ہیں، اور اس موقع پہ جب کہ ویسٹ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا ساتھ دیں، روس کو جو ہے سٹیپ بیک کیا جائے، روس کی مخالفت بڑھائی جائے، اس موقع پہ ایک واحد نیوکلیئر مسلم ملک اگر پاکستان اس کے کیمپ کا حصہ نہیں ہے تو یقیناً وہ ایٹ لاس ہے۔ اب اس سب کے پیچھے خیال یہ کیا جاتا ہے، یا ویسٹرن تھنک ٹینکس یا لابیز کا یہ خیال ہے کہ عمران خان ہے پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ایز اے پرسن عمران خان ہمسیلف از دا ون جس کو ویسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند نہیں کر رہا ایز اے پرائم منسٹر، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ان کا ویسٹ کو آنکھیں دکھانا ہے، یا ان کا ویسٹ کو اس کی لمٹ تک رکھنا ہے، یا اس کی بڑی وجہ ان کا اپنے اصولوں اور اپنے انڈیپینڈنٹ طریقہ انداز سے جو ہے معاملات ملک کے لے کر چلنا ہے۔ جبکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ماضی میں پاکستان کے اندر جو حکومتیں رہی ہیں وہ ہمیشہ لارجلی یا اکثر جو ہے ویسٹرن انفلوئنس اور انٹرسٹ کے اندر رہی ہیں، اور اس انفلوئنس کے اندر رہنے کی وجہ سے وہ اس حد تک اس کے عادی ہو چکے تھے، یا ویسٹرن اس حد تک اپنی کمانڈ اور گرپ ان پہ رکھ چکے ہوئے تھے کہ پاکستان اپنے تعلقات بناتا اور بگاڑتا بھی ان کی وجہ سے تھا۔ یہ واحد وہ شخص ہے پرائم منسٹر جو اب بن چکا پاکستان کا، عمران خان، جس سے ہمیں مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ خیال یہ بھی کہہ رہے ہیں، ایک ڈیبیٹ میں نے عرض کیا کہ چل پڑی ہے سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان کے اندر اس وقت نو کانفیڈنس جو موشن آنے والی ہے، جس میں لیگل طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹائے جانے کے حوالے سے کام شروع ہو چکا ہے۔ اپوزیشن کی پارٹی، حکومت کی اتحادی جماعتیں سمیت بہت سارے جو کنسرن کوارٹرز ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ یہ بھی ایک گریٹر گیمبٹ یا ایک گریٹر گیم کا حصہ ہے۔ یہ حقیقت ہے یا ایک فسانہ ہے، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا اوپینین جو ہے وہ ضرور دیجئے، کامنٹس میں شامل کیجئے۔ اب میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے آخری حصے پہ، جو کہ بیسڈ آن دا گراؤنڈ ریالٹیز ہے۔ امریکہ کے ساتھ یا ویسٹرن ممالک کے ساتھ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے تعلقات ہیں کیا۔ ویسے تو ہم نے للکارا مارا ہے ویسٹ کو، امریکہ کو، یورپی یونین کو، جس طرح کل بھی میں نے آپ کو ذکر کیا، اور ہم نے ان کو آنکھیں بھی دکھائی ہیں، اور وہ بھی ہمیں کوئی خاص ہاتھ نہیں ملا رہے ہمارے ساتھ، نہ بائیڈن صاحب فون کر رہے ہیں، اور نہ ہی امریکہ پاکستان کے تعلقات کوئی اچھے ہو رہے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز یہ کہتی ہیں کہ ویسٹرن کیمپ یا مغربی ممالک وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کیے ہیں، جس میں پانی سے لے کے، جس میں کھانے پینے سے لے کے، جس میں ایجوکیشن سے لے کے، جس میں اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام، اسکالرشپس وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت سارے پروجیکٹس شامل ہیں، جس میں یورپین کنٹریز، اسکینڈینیوین کنٹریز سمیت امریکہ کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے ان ڈیولپمنٹ پروجیکٹس۔ دوسرا یہ کہ بہت سارے ممالک انڈیویجول یا انفرادی سطح پر بھی پاکستان کو قرضے دیتے آ رہے ہیں، مغربی ممالک کی میں بات کروں۔ تیسری چیز یہ کہ پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ جس جگہ پر ہے وہ سارے کے سارے مغربی ممالک ہیں۔ 55% پاکستان کی ایکسپورٹس یورپین کنٹریز میں جاتی ہیں، 55% آف ایکسپورٹس پاکستان کی یورپین ممالک میں جاتی ہیں، اور پاکستان کی روس اور چین دونوں ممالک کو ملا کے جو تجارت کا ٹوٹل حجم ہے وہ 9% سے زیادہ نہیں ہے۔ سو آپ تصور کیجئے کہ چین اور روس کے ساتھ 9% ہم اس وقت ٹریڈ کر رہے ہیں، اور یورپین ممالک جو کہ ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، جو ہمارے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ تو کرتے ہیں، ہمیں لون بھی دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری تجارت یا ہماری جو ایکسپورٹس ہے 55% آف آور انٹائر ایکسپورٹ کا حصہ وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جس میں امریکہ ہے، جس میں کینیڈا ہے، جس میں یورپی یونین ہے۔ خیر، انہی ممالک کے زیر کنٹرول یا انڈر دیئر انفلوئنس دنیا کے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں IMF ہے، جس میں ورلڈ بینک ہے، اور تیسری جو تلوار ہمارے پہ لٹکی ہے، جو ابھی ریسنٹلی جس کے حوالے سے بہت ساری خبریں جو ہے وہ دوبارہ گردش کر رہی ہیں، وہ ہے FATF، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس کا ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ فرانس کے اندر موجود ہے، اور وہ ایک ایسا واچ ڈاگ ہے جو دنیا کے اندر ہونے والی جو امبیزلمنٹس ہیں، فائنینشیل امبیزلمنٹس ہیں، اس کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ پاکستان بھی اسی معاملے میں انہی یعنی ویسٹرن کیمپ کے مرہون منت ہے کہ وہ اس کو گرے لسٹ سے نکالیں اور وائٹ لسٹ میں ڈالیں، تاکہ وہ اپنے تجارت کے حجم کو بڑھا سکے اور منی لانڈرنگ جیسے اس کے اوپر جس قسم کے چارجز لگے ہیں وہ اس سے نکل سکے۔ گراؤنڈ پر موجود ریالٹیز یہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کی یہ تقریر یا ان کا جو نیریٹو ہے یا ان کا جو دورہ ہے وہ سوائے جذباتیت کے اور آئیڈیولوجیکل پوزیشننگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے آئیڈیولوجیکل پوزیشن لے لی اور آپ نے یہ کہا کہ ہم قطعی طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم آپ سے ڈائریکشن لیں، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ ہم فرط جذبات میں آ گئے ہیں اور ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم خود مختار قوم ہے اور ہمارا رائٹ ہے
کہ ہم جو ہے وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہوں. یہ بات بالکل درست ہے. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ آئیڈیولوجیکل گراؤنڈز پہ کھڑے ہو جائیں. آپ جذبات کے اندر بھی آ کے جو ہے وہ اپنے کسی ارادے پہ کھڑا ہونا چاہیں تو اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. پاکستان کے اندر لارجلی وہ اپوزیشن کے کیمپس ہوں یا حکومتی، وہاں پہ وزیر اعظم کے اس امر کی پذیرائی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ پر موجود ریالٹی سے لڑنے کے لیے کیا پاکستان کے پاس وہ قوت ہے؟ اگر ہے تو وزیر اعظم اس امر سے پہلے اس کا پلان آشکار کریں، لوگوں کو بتائیں. وہ مثال تو دے دیتے ہیں ایران کی، تہران جیسا شہر بنانے کی کراچی کو، لیکن وہ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جس طرح ایران ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے تو اس کے پاس کیا فائنینشیل پلان ہے اور وہ کتنے سالوں سے دکھاتا آ رہا ہے اور اس نے کیا کیا اور اس کا آج ایسٹ کہاں پہ، پاکستان کا کہاں پہ ہے. اگر وہ روس سے انسپائر ہو رہے ہیں کہ روس آنکھیں دکھا رہا ہے تو روس ہے. آپ روس سے پاکستان کا موازنہ مت کیجئے، لیکن آپ ہمیں پلان بتائیے کہ آپ کس طرح ہے آپ ویسٹ کو آنکھیں دکھائیں گے. اگر آپ چین سے انسپائرڈ ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیے، ہمیں یہ دکھائیے کہ جس طرح چین نے لڑا، جس طرح اس کے ایسٹس ہیں، جس طرح وہ بڑی قوت بن چکا ہے، جس طرح کا حجم بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو کیا ہماری قوم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں؟ اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی قوم کو ایسی لڑائی کے اندر جھونک سکتے ہیں یا ایسی ڈیوائڈ کے اندر جھونک سکتے ہیں تو آپ بالکل جھونکیے اور آپ بالکل عوام کا ٹیسٹ لیجئے. لیکن اس سب سے پہلے اس ایشو کو عوام کے سامنے لے کے آئیے، یعنی ایوان کے سامنے لے کے آئیے اور اس کے اوپر ایک حاصل جو کچھ رزلٹ ہو، جس سے وہ ایک ڈیبیٹ ہے جس کا آغاز کیجئے. بہرحال سچویشن جو ہے وہ جذباتیت پر اور ریالٹی کے درمیان خاصا جو ہے وہ مسئلہ مسائل ہیں جو چل رہے ہیں. یہ بھی میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ اس کا فیصلہ کیجئے. ہم کوشش کریں گے کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.